مدینہ کے حوالے سے سیرت النبی کے بعد ابواب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جہاد کی فرضیت کی بعد آیات کو آپ کے سامنے رکھا اور غزوہ بدر کے اس سے پہلے آنے والے کچھ واقعات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے اندر جو پہلا تیر مسلمانوں نے کفار کی طرف چلایا تھا، وہ تیر چلانے کا اعزاز جس ہستی کو حاصل ہوا، اس ہستی اور اس صحابی کا نام سعد بن ابی وقاص تھا۔ لاکھوں رحمتیں ہوں اللہ کی ان کے اوپر۔ اور یہ واقعہ سریہ عبیدہ بن حارث میں پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتایا تھا کہ غزوے اور سرایہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم ہونے کے بعد، ان آیات کے نازل ہونے کے بعد، جہاد کی فرضیت کے بعد، شہادت کے مرتبوں کو واضح کر دینے کے بعد، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دفاعی جہاد کیا، ہرگز نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سریہ اور سرایہ بھیجنے کے، سرایہ سریہ کی جمع ہے، بھیجنے کی جو حکمت عملی ہے، یہ اقدامی جہاد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 مہاجرین پہ ایک دستہ بھیجا، اور اس دستے کی، جس کو سریہ عبیدہ بن حارث کہتے ہیں، اس دستے کی کفار سے پہلی مدبیڑ بھی ہو گئی، اور پہلا آمنے سامنے کفار مکہ کا لشکر 200 نفوس پہ مشتمل تھا، اور یہ 60 سے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہلا تیر کفار کی طرف چلایا تھا، اور عدد کے اعتبار سے اور وسائل کے اعتبار سے کوئی میچ اور موازنہ نہیں تھا بنتا۔ تو سعد بن ابی وقاص نے بڑی حکمت عملی کے تحت یہاں پہ تیروں کی ایسی بارش کی، اکیلے تھے اس وقت، جو تیر اندازی کے دستے کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی، باقی بھی تیر انداز تھے، لیکن جس تیزی سے تیر، کہتے ہیں 20 سینکڑوں تیر سعد بن ابی وقاص نے ایسے پھینکے کہ وہ 200 کے اندر ہونے کے باوجود، لاؤ لشکر، گھوڑے، اونٹ، ہر چیز ہونے کے باوجود ہڑبڑا گئے، اور مسلمانوں نے یہاں پہ صرف اپنی ایک روب، دبدبہ، دھاک بٹا کر یہاں سے دوبارہ پیچھے کی طرف پیش قدمی کی، اور یہ جھپٹ کر پلٹنے کا انداز تھا۔ اور یہاں پر ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے یہ کہ ان کو، کفار مکہ کو مدینہ میں اپروچ کرنے کی اور مدینہ میں آنے کی نوبت یا اپرچونٹی دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہاجرین کو کہاں تک بھیج رہے ہیں؟ مکہ تک۔ اور یہ مکہ کے قریب جا کے واقعہ پیش آیا، کفار کے دل پہ ہیبت بیٹھ گئی۔ یہ 60 مہاجرین اگر تھے، صرف 60 تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر بھیج دیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی تھی۔ ہم نے ساری زندگی پڑھا جی جہاد ہونا چاہیے جی جب اسٹیٹ کے اوپر حملہ ہو جائے، جی جب جی دفاع کرنا چاہیے جی جہاد کے ساتھ، جی اسلام نہیں پھیلا جی تلوار کے ساتھ، یہ ساری باتیں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقدامی جہاد کا اعلان کر رہے ہیں۔ جب جہاد کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں تو یہ سریہ بھیجنا کس بات کی نشانی ہے؟ اقدامی جہاد کی، خود آگے بڑھ کر۔ اور یہ حق بجانب تھے، جیسے آپ کے سامنے پچھلے خطبہ جمعہ میں رکھا تھا کہ بنیادی طور پہ غزوہ بدر کا جو بپا کرنا ہے، اس کی بنیاد بھی کفار مکہ کی طرف سے ہی۔ 2 واقعات آپ کے سامنے رکھے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ چاہتے وہی تھے جنگ کرنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیش قدمی کو بنیادی طور پہ روکنا چاہتے تھے، اور اس طرح کے سرایہ روانہ کیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاعات ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ اور بھیجا، جس کو بڑا مشہور سریہ، اور اسی کے حوالے سے بہت سے، ابھی یہ ابتدائی اسلام تھی، جہاد کے بعد احکامات ابھی واضح نہیں تھے، کلیئر نہیں تھے۔ اس سریہ کو سریہ عبداللہ بن جہش کہا جاتا ہے۔ پہلے چند اور سرایہ بھی بھیج چکے ہیں، حمزہ بن عبد المطلب وغیرہ، لیکن میں آپ کے سامنے سیرت کے وہ مشہور سرایہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے موضوع کے ساتھ مطابقت بھی رکھیں اور جن کی اسلامی ہسٹری میں ایک اہمیت ہے۔ تو سریہ عبداللہ بن جہش کے اندر نبی کریم نے صرف 8 مہاجرین کا انتخاب کیا۔ سریہ عبیدہ بن حارث میں 60 تھے اور یہاں پہ صرف 8۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سریہ عبداللہ بن جہش کا جو واقعہ، اس کے اندر بہت سے دروس اور عبرتیں پنہا ہیں، اور محرفین، مورخین اور محدثین نے اس کے اوپر بڑی سیر اثر اور لمبی چوڑی گفتگو کی ہے کہ یہ ایک سریہ جو صرف 8 بندوں پہ مشتمل تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی اور ایسی تدابیر اختیار کی جو رہتی امت کے لیے چند رہنما اصول بن گئے۔ پہلی بات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قافلے کو، لشکر کو، سریہ کو کہیں بھیجتے تھے تو کوشش یہ کرتے تھے کہ دشمن کو اگر پتہ بھی چل جائے تو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کہاں ریڈ کرنے والے ہیں، یہ کہاں جا کے چھاپا مار کاروائی کرنے والے ہیں، یہ علم نہ ہو۔ اور بعض اوقات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر روانہ کر رہے ہیں اس کو بھی نہیں تھے بتاتے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اس کی پہلی مثال یہ سریہ عبداللہ بن جہش ہے۔ نبی کریم نے کیا کہا؟ 2 دن اس طرف سفر کرنا اور 2 دن بعد یہ خط کھول لینا۔ گویا جن کمانڈروں کو بھیجا جا رہا ہے ان کے اوپر ایسا اعتماد اور یقین ہے کہ اگر آپ 2 دن کے بعد لیٹر کھولیں گے اس کے اوپر نبی کریم کا جو حکم ہوگا اس کے مطابق آپ نے تعمیل کرنی ہے۔ اور نبی کریم کو بھی اعتماد ہے کہ جب لیٹر کھولیں گے، پڑھیں گے، نبی کا حکم کہ آپ مکہ کی طرف رخ کرنا ہے، اسی وقت حکم بجا لائیں گے، حکم عدولی نہیں کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ہے۔